غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ نہ دوسروں کے عیب دیکھو، نہ اپنی حیثیت بھولو، زندگی سکون سے جینے کا یہی راز ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ جن کا دل بھر جاتا ہے نا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ میں نے تعلقات میں معاہدے کرنا چھوڑ دیا ہے، جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ سسرال آتے وقت عزت اور اہمیت کی امیدیں میکے ہی چھوڑ کے آنا چاہیے۔ ڈھیٹ بن کے زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے۔ بہنوں کے بغیر زندگی بس ذائقہ اور بے رنگ سی ہے۔ رب کائنات میری اور آپ سب کی بہنوں کو ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ فارسی کہاوت ہے کہ جنہوں نے ہمیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا، ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرے عام ڈستا ہے۔ ان کم صرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کے ڈستے ہیں۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ ماں نے کہا تھا جھک جانا، پر ہر رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لینا۔ اس بات پر عمل نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ کسی نے کہا خدا نظر نہیں آتا، بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ کمتر علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جب بھی میں محسوس کرتی ہوں تھکی ہوئی ہوں اس دنیا سے، میری واحد خواہش میں اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔
سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ تم کون ہوتے ہو نماز نہ پڑھنے والے، وہ تمہیں توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم، دوستاں ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کسی محفل میں ہنس لینا، کسی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر اپنے لبوں کو سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ میرے خیال میں ساتھ دینا اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے بارش روک نہیں سکتے تو اس کے ساتھ بارش میں کھڑے ہو جائیں، اسے چپ نہیں کروا سکتے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر رو لیں، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں لا سکتے تو اس کے ساتھ جاگ لیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کسی کا ساتھ ایسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنے اندر کی موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو بندوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ مغرور نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ عرب میں ایک کہاوت ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو انہیں کبھی بھی کنویں میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔